السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ 7 روزہ جنگ بندی تو ختم ہو چکی ہے اور اب تک آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام جو ممالک تھے یا ساری دنیا وہ اپنی بھرپور کوششوں کے بعد بھی اسرائیل کو مزید آگے جنگ بندی پر رضامند نہیں کر سکی۔ بدقسمتی ہم کہیں گے ساری دنیا کی کہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو ساری دنیا کو وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کے معاملے میں وہ تمام بڑے ممالک بھی اس وقت خاموش ہیں۔ بلا شبہ اس کے اندر امریکہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور امریکہ گو کہ پریشان بھی ہے، لیکن امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے مطلب زیر ہونے دے یا اسرائیل کو کسی ایسی صورتحال کے اندر آزمائش میں ڈالا جائے۔ گو کہ امریکہ کہہ تو رہا ہے، بارہا کہہ رہا ہے، خواہش بھی ظاہر کی ہے، اینتھونی بلنکن نے دورے بھی کیے ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان کو جو نظر آ رہا ہے، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا کردار جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے۔ کوئی سختی میسیج دے رہے ہیں لیکن کوئی سخت جسے کہتے ہیں نا کہ فوری طور پر ہلڈ کرنے کا جو پروگرام ہے وہ اس میں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی کل یہ جنگ بندی کا معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے غزہ کے اندر بے انتہا بمبارڈمنٹ، تقریباً 50 منٹ کے اندر 51 حملے کیے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر منٹ کے اندر تقریباً ایک حملہ یا 45 سیکنڈ کے اندر ایک حملہ جو ہے کیا گیا ہے، اور 3 طرف سے حملے کیے گئے ہیں۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ میڈیا تو خیر بہرحال لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہاں سے جو پتہ لگا ہے اس میں پتہ لگا ہے کہ تقریباً 150 کے قریب مزید لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور اب حملے جو ہیں مسلسل جاری ہیں۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ ایک تو وہاں پر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر، اور خاص طور پر اب وہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مواصلات کا جو رابطہ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر صحیح معنوں کے اندر جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گھیرے میں بند کر کے مارنے والی بات وہ غزہ کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس امن معاہدے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ امن معاہدہ جو ہے اس میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے، لیکن آج صبح یہ ہوا کہ عارضی طور پر جو ایک امید بنی تھی وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہیں اسرائیل جو ہے مطلب جنگ بندی پہ اگر چلتا ہے تو حماس کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے کے سارے جو ہیں جو اس کے بعد یرغمالی ہیں وہ رہا کریں، اور اس کے بدلے میں اسرائیل بھی سارے رہا کر دے گا، جس پر یہ بات ہوئی تھی۔ لیکن میں نے جیسے بتایا تھا کہ ویسٹ بینک کے اوپر ادھر تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن ادھر دوسری طرف جا کے فوری طور پر اسرائیلی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پھر حماس کے لوگوں نے کہا تھا، جو قطر میں آئے ہوئے تھے بات چیت کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بھی راضی ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ ہم اگر اب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دوبارہ ان لوگوں کو گرفتار نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اس بات کے ثبوت بھی دیے کہ جتنے لوگوں کو چھوڑتے ہیں اس سے زیادہ دوسرے وہ اسرائیل وہاں سے گرفتار کر لیتا ہے۔ تو القصہ مختصر یہ کہ پھر وہاں معاملہ جو ہے نا پھر ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا۔ اب جس کے نتیجے میں پھر آخر میں یہ ہوا کہ اسرائیل نے اپنے وہاں سے جو مذاکرات کار تھے قطر سے بلا لیے، اور بلانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس سے 3 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے جو اپنے جو موساد کے جو چیف ہیں ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ سب جگہ جا کر ساری دنیا میں جو اسرائیل کے مخالفین ہیں، خاص طور پہ حماس کے، ان کی ایسیسینیشن جو ہے وہ کرنے کے لیے دے ہیو ٹو رائٹ، مطلب میں نے کہا تھا کہ لائسنس ٹو کل، یا سے میں نے 4 دن پہلے آپ کو بات کہی تھی، کیونکہ اس پہ یہ بات چیت چل رہی تھی۔ لیکن آج جو ہے جب یہ معاہدہ ٹوٹا ہے تو اس پر یہ فائنل ہو گیا ہے اور گو ہیڈ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے جنگ بندی کے بعد، اور جو ان کو موساد کو جو آرڈر کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے تقریباً جہاں جہاں سفارت خانے ہیں وہاں پہ آلریڈی سفارتکاروں کے انڈر کور میں ان کے موساد کے ایجنٹ موجود ہیں۔
جو کہ بڑے شاطرانہ طریقے سے قتل کرنے میں یا لوگوں کو مطلب ایلیمینیٹ کرنے میں وہ انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اس میں اب کوئی ٹائم نہیں لگے گا، لیکن جو ایک اور سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اسرائیل کی طرف سے آرڈر آئے، حماس نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر آزاد ہیں کہ ہم بھی اگر چاہیں ساری دنیا کے اندر جو ہے پھر ہم اسرائیل کے مفادات کو یا اسرائیلیوں کو ہم بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ پھر اب ساری دنیا میں جو ہے لڑا جائے گا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بڑھتا ہوا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ صورتحال چل رہی تھی، دوسری جانب یہ ہوا کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے زیر انتظام علاقے ہیں، رمنا ہے، روسیات ہے، الشفیہ ہے، وہاں پر جو ہے حزب اللہ نے بڑے بھاری حملے کیے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے ایک گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے وہ جو زیر انتظام علاقے تھے فلسطین کے جس میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں اسرائیل کا بڑا جانی اور بھاری نقصان ہوا ہے، لیکن یہ بتا نہیں رہے اور چھپا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اس کو جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑھے گا، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے انہوں نے ایک بے وقوفی یہ کی، بے وقوفی ہی کہوں گا میں اس کو، کیونکہ کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق نے کہا تھا کہ ہم عراق کی جو ملیشیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہاں پہ معاملہ اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا تو ہم جنگ میں کودیں گے، اور تقریباً وہ کودنا بھی شروع ہو گیا اور انہوں نے امریکہ کو دھمکی بھی دی تھی۔ اسی دوران یہ ہے کہ آج وہ اسرائیل نے جا کے جو شام کا جو علاقہ ہے، شام کے علاقے میں جہاں پہ کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ ہمارے مفادات ہیں، آپ یہاں پر آ کر ایران کو نشانہ نہیں بنائیں گے، وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ نشانہ بنایا، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک دو جگہ جب انہوں نے وہاں اٹیکس کیے تو دو جو ہیں ایرانی جو تھے رضاکار، ان کی جو ایک جماعت ہے جو وہاں پہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے دو رضاکار جو تھے جن کا تعلق ڈیفنس سے ہی تھا، وہ جو ہے اس کے اندر ان کے ہلاک ہونے کی خبر ملی ہے، جس کے اوپر ایران نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے۔ اور اس حملے کے فوراً بعد ایران کا، تہران کا اور ماسکو کے درمیان ایک بہت اہم رابطہ ہوا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ روس نے اس حوالے سے واضح طور پر اسرائیل سے نہ صرف احتجاج کیا ہے بلکہ ایران کو بھی کہا ہے کہ اب اگر چاہتا ہے اس مسئلے کا، اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ ضرور لے، اور اس حوالے سے روس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ روس اور ایران نے اسرائیل سے لڑنے کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ اپنا من بنا لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل سے میں نے آج سے 6 دن پہلے کہا تھا کہ روس کی فوجیں جو ہیں گولان کی پہاڑیوں کے پاس آ گئی ہیں بڑی تعداد کے اندر، اور شام کے جو بارڈر ہے گولان کے ساتھ ساتھ، اور وہاں سے انہوں نے اسرائیل کو پیغام دیا تھا کہ اس علاقے کے اندر وہ یہاں پر کوئی گولہ باری یا کوئی جنگی سی کیفیت یا کوئی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ان کو سخت جواب دیا جائے گا۔ تو یعنی 2 دن پہلے جب اسرائیل کی طرف سے یہ ایک وارننگ دی گئی، روس کی طرف سے جب یہ وارننگ دی گئی تھی، تو آج اسرائیل نے جو یہ کام کیا ہے اس کی وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ جنگ بڑھے گی۔ ایک طرف تو یہ چیز ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ نے بھی بڑے بھاری طور پہ جو ہے بھاری ہتھیار لگا کر جو ہے یہاں پہ حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور لبنان کے ساتھ جو ہے بارڈر کے اوپر انہوں نے اپنے جو ہے فوجیوں کو اور حزب اللہ کے جتنے بھی ہیں وہاں پہ ان کو مزید تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں بڑھے گا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ روس کا معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف روس نے نیٹو کے اور امریکی جو معاملات کو دیکھتے ہوئے، کیوں مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ دنیا میں معاملات بڑھیں گے، روس نے جو ہے امریکہ کے معاملات کو یہاں مشرق وسطیٰ میں، اور وہاں حالانکہ یوکرین اس وقت پیچھے ہٹ رہا ہے، امریکہ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے روس نے فوری طور پر تقریباً اپنی فوج کے اندر 2.25 لاکھ فوجیوں کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا، اور بھرتی کر کا انہوں نے آرڈر بھی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس، مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید مزید کوئی محاذ کھولے گا۔ یہاں تو خیر ہو سکتا ہے ان کو فتح ہو جائے گی، کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور آج زیلنسکی کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم روس کے حوالے سے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، جو کہ ہمیں امریکہ اور ایون نیٹو کی مدد سے ہمیں جو ملنے چاہیے تھے، ہم وہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تو ایک طرف زیلنسکی کا یہ اعتراف ہے ناکامی، اور دوسری طرف روس کا 2 لاکھ کے قریب فوجوں کا بھرتی کرنا،
اس بات کی واضح علامت ہے کہ روس نے کچھ اور آگے اہداف سوچے ہوئے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگیں گے۔ اچھا، دوسرا ایک بات ہے کہ کینیڈا اور برطانیہ نے خاص طور پہ بھارت کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ اپنے سفارت خانوں کے اندر کوئی کورنگ ایجنٹ یعنی را کا کوئی ایجنٹ اب نہیں لا سکیں گے، اور جو یہاں پہ ان کے را کے جو ایجنٹ ہیں سفارت خانوں میں، ان کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور سختی سے منع کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی را کا کوئی بھی خفیہ آفیسر جو ہے اب وہ برطانیہ میں یا کینیڈا میں تعینات نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال چل رہی۔ دوسرا ایک سب سے بڑی بات آج یہ ہوئی کہ آج جو ہے شام کو جو ہے طالبان کے سفیر ہے اسد بلال، انہوں نے چین کو میں بیجنگ کے اندر اپنی اسناد سفارت پیش کی ہے، اور وہاں پہ ہمیں دکھایا گیا ہے، بتایا بھی گیا، ہم نے پوچھا ہے تو کہا ہی جا رہا ہے کہ چین نے ان کی اسناد سفارت کو قبول کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین جو ہے پھر دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جس نے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے اور جیسا کہ دکھایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی سمجھیں کیا کہ امریکہ کو ایک بہت بڑی جو ہے ایک زک پہنچے گا، کیونکہ امریکہ تو ایک طرف طالبان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے وہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے، اور ایک ساتھ وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی سلطنت کو وہ غیر مستحکم کر رہا ہے۔ اچھا، بات پاکستان کی آئی ہے تو اس میں بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے کل صبح، تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے اندر آپ کو سرپرائز ملے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی اور تو ساتھ نہیں تھا، لیکن کل میں نے آپ کو کہا دیا تھا کہ اس کے اندر سرپرائز ملے گا، اور سرپرائز ان کو ہوا۔ جو ایم ایس بابر کو، اکبر ایس بابر کو جو کھڑا کیا تھا الیکشن کمیشن نے سارے معاملات میں گڑبڑ کرنے کے لیے، ان کو وہ پیپر ہی نہیں ملے۔ بہرحال کچھ معاملات ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ الیکشن ہوئے، میں سمجھتا ہوں اتنا اس کو برا بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ میں تو خود بہت سارے معاملات کو جانتا بھی ہوں۔ سیاسی جماعتوں کے الیکشن کو کبھی کسی زمانے میں ہم نے کنٹیسٹ بھی کیا ہے۔ جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کنٹیسٹ کر کے اپنے چیئرمین کو یا اپنی جو موریثی صدارت کو لے کر آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر الیکشن تھا۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اب یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور اکبر ایس بابر کو، جیسے میں نے کہا سے 3 دن پہلے کہ ان کو ہلہ شیری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مل گئی تھی، تو وہ اب اس کو چیلنج کریں گے، اور یہ جو ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، یہ ان کو الیکشن کمیشن جو ہے منسوخ کر دے گی۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری برائیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی اور سارے معاملات میں جو برائیاں نظر آئیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے عمران کو ہر طریقے سے، ہر طور پہ یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کو نہیں آنے دینا۔ وہ اپنی طور پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم بارہا آپ سے کہتے رہے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر مصر کے اندر ہوا تھا، دیکھیے مصر جو ہے نا عربوں میں ایک بہت طاقتور ملک تھا، اور اسی طرح یہ عجموں کے اندر یہ سب سے بڑا طاقتور ملک تھا پاکستان۔ تو مصر کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ تختہ الٹا تھا، اسی طرح سے یہاں پہ تختہ الٹا ہے۔ تو یہ سارے معاملہ تو وہاں پہ غالباً آپ کو پتہ ہے کہ جو مصر کے صدر کی جو ایک سوچ تھی، جن کی حکومت گرائی گئی تھی، وہی سوچ اس وقت عمران خان کی تھی۔ تو میں یہ باتیں بہت ساری بتاتا رہا ہوں، لوگوں کو کہتا بھی رہا ہوں، لیکن لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ بس ہمارے یہاں کچھ ہے، لوگوں کی سوچ ہے، لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لوگ کہتے نہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ہوگی بھائی، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چلاتا کون ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ اصل جب تک آپ دشمن کو نہیں پہچانیں گے، تو وہ تو لوگ، اگر وہ بندر جو ہے نا، بندر تو ڈگڈگی کو بھی دیکھ کر ناچتا ہے نا، تو وہ تو بندر ہے۔ لیکن جو انسان ہے، جو قوم ہے، ان کو تو دیکھنا چاہیے کہ جو ڈگڈگی بجانے والا ہے، ڈگڈگی تو ہے اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، تو بجانے والا کون ہے؟ اور اسی لیے ہم کہتے رہتے کہ جس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جب یہ ہوا تھا، یہ ڈونلڈ لو کے سارے معاملات آ گئے تھے، اور جب ساری بات کھل کر آ گئی تھی، تو اس وقت جب سارا معاملہ ہوا تھا، تو عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا تھا۔ عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، انہوں نے واپس کہہ دیا، امریکہ کو کلین چٹ دے دی کہ نہیں جناب اس میں امریکہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تو امریکہ کو کھل کے موقع مل گیا، ورنہ ادروائز تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی وقت جب ساری بات ہوئی تھی، کھل کے آ گئی تو کھل کے صاف سامنے آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہنا کہ بھائی اٹھاؤ یہاں سے مغرب اپنا تام تپڑ، تم نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا آج تک۔ آپ کو یاد نہیں ہے کیا ہوا تھا؟ جس وقت ایران کا انقلاب آیا تھا، تو خمینی نے کیا کہا تھا؟ خمینی نے کہا تھا لوگوں کو، کہنا ہے کہ آپ اپنے فوج کے آگے نہ کھڑے ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فوج کو استعمال کون کر رہا ہے، اور آپ پھر دیکھیں، اور وہی ہوا کہ وہاں پہ انقلاب جب ایران آیا، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے سب یہ نکل کے بھاگے۔ تو اب تو سوال یہ پیدا ہے کہ آپ نے تو جو پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو کر رہا ہے۔
اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کبھی کیا کہتے ہیں سیاستدانوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کبھی ٹی پی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، کبھی القاعدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، کبھی پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی وہ چمن کے بارڈر پہ آپ دیکھ لیں، وہ جو پاکستان کا جو دھرنا لگایا ہوا ہے، اس کو کہاں سے تو پیسے تو مل رہے ہیں نا باہر سے، لوگوں کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ اب پی ٹی ایم جو ہے اس کو پوری سپورٹ کر رہی ہے۔ آج صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو وہاں دھرنا چمن کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا، وہ مکمل پاکستان مخالف نعرے لگا رہا ہے، اور روزانہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو دھرنا جو بیٹھا ہوا ہے اور جو اتنی بڑی تعداد ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اور بالکل بغاوت ہو سکتی ہے، کیونکہ پشتون پی ٹی ایم جو ہے، پشتون قومی تحریک جو ہے وہ اس کے پیچھے آ گئی ہے، اور وہ پشتون قومی تحریک جو ہے وہ پاکستان سے علیحدگی چاہتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ دیکھیں، اور دوسری طرف وہ عمران خان کے حوالے سے کے پی کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کہیں یہ نظر آ رہے ہیں سارے معاملات کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ 4 ادارے تو آپ کے ریڈ ہوئے، لے کے بھاگ گئے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے۔ آج جو ہے وہ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ آج وہ کسی نے کہا اسٹیٹ بینک کی طرف سے پھر دوبارہ یہ بات آ گئی کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں جن کے 5 لاکھ سے اوپر اگر نہیں ہوں گے بینک میں تو 5 لاکھ کی تو ضمانت ہے، 5 لاکھ سے اوپر کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو جس ملک کے اندر ایک 5 لاکھ روپے سے اوپر کی سرمایہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو اس ملک میں مجھے بتائیے کون سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ جو ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے، دبئی کے اندر پیسے دیے جا رہے ہیں فلانا، یہ تو یہ سیم وہی پوزیشن ہو رہی ہے جس طرح کی جس وقت وہ مصر کا تختہ الٹا تھا، امریکہ نے الٹایا تھا ایک فوجی جنرل کے ذریعے، تو پھر یو ای کو کہا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جناب ان کو پیسے دیں تاکہ یہ جو فوجی حکومت جو لے کر آئی ہے اس کو چلایا جائے۔ ایگزیکٹلی وہی پوزیشن یہاں پر ہو رہی ہے۔ ان کو کہا رہا ہے کہ وہ موسمیات کی مد میں یہ تم پیسے دے دو، وہ دے دو، تاکہ جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت کو الٹایا ہے، یہ پی ڈی ایم کے اور جو ان کے کرتا دھرتا ہیں سارے کے سارے، ان کو وہاں سے مدد ملے، اور وہ جو ہے مطلب ان تمام لوگوں کو جو کہ اسرائیل مخالف ہیں یا جو امریکہ کے جو ایجنڈے کے مخالف ہیں، یہاں پہ جو امریکہ کے پاکستان کو اور افغانستان کو جو لڑانا چاہتے ہیں، جو اس خطے کے اندر ایک جنگ و جدل کی سی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد ہو، اور وہ لوگ جو کہ اس ایجنڈے کے خلاف ہیں لائک عمران جیسی پارٹی ہے، اس کو جو ہے مطلب ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بالکل ایک واضح چیزیں ہیں، اس سے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن سمجھ یہ نہیں آتا کہ لوگ پتہ نہیں ہمارے ابھی تو قوم ساری سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ آج عمران چھوٹ جائیں گے، کل، میں روزانہ دیکھتے رہتا ہوں، مجھے تو بلکہ اب لطیفے اب لگتے ہیں کہ سارے میں تجزیے سن کے کہ جناب وہ بس آج یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں بار بار اپنے ویلاگس کے ذریعے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اپنے تئیں سوچ لیں کہ کسی عدالت سے کہیں سے آپ کو کوئی انصاف نہیں ہو۔ وہ آج سائفر کیس ہوا، آپ کو پتہ ہے سائفر کیس کے اندر وہ پتہ نہیں کہاں سے خفیہ قسم کے گواہ آ گئے، کہا گیا تھا کہ بند کمرے میں ہوگا، پتہ ہے نا آپ کو 8-9 بندے لا گئے، کون آیا کدھر سے آیا ان کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ آئے اور آ کے جناب جھوٹی سچی گواہی لگا کہ وہ نکل گئے، ہمزاد آئے تھے کہ پتہ نہیں کون موکل آئے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے مطلب یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو واضح طور پر سمجھ جانے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کیا پلاننگ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے ہماری قوم کے سامنے، ہم تو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے کیا صورتحال ہے، معاملات تو ابھی جو ہے دونوں طرف بگڑ رہے ہیں، پاکستان کے اندرونی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور پاکستان سے جو باہر کے معاملات ہیں بین الاقوامی وہ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ادھر سے وبائیں کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وبائیں پھیل رہی ہیں پاکستان کے اندر، اب وہ چین میں آ چکا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو چکے ہیں، اب وہ فوراً پاکستان میں بھی پہنچے گی، اس کے بعد پھر باقی ماندہ یہ جو یہاں پر ہوگا وہ بھی پھر آپ دیکھتے رہیے گا۔ تو وہ کدھر گئی وہ ساری ہماری انویسٹمنٹ اور سارے معاملات، زمینیں آپ دینے جا رہے ہیں کارپوریٹ والے، اس کو پی آئی اے آپ بیچنے چلے جا رہے ہیں، باقی چار سب کچھ بیچ دیں، پاکستان میں رہ کیا جائے گا؟ پاکستان میں تو کچھ نہیں رہ جائے گا، پاکستان تو بالکل برما یا نیپال ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو جیسے میں نے شروع سے کہتا رہا ہوں کہ جن کا جو 2030 تک کا پلان ہے کہ پاکستان کو پھر جغرافی میں جو توڑ پھوڑ کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو رہے نام اللہ کا، باقی پھر آپ لوگ دیکھتے رہیے گا۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، پلوں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، قوم خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے، دیکھتے رہیں آپ بھی دیکھتے رہیں، ہم بھی دیکھتے رہیں، اور امریکہ بہت بری دیکھ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔